والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات، منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام برائے ایصال ثواب ہے۔ عالی جناب محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد فیضان صاحب قبلہ، ان کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کیجئے۔ بار الہ پروردگار عالم، اے اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما دے۔ مولا ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما دے، اور والد محترم کو صحت صبر عطا فرما۔ مولا کریم ان کے بچوں کو، بچیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو صبر اور جزائے جزیل عطا فرما۔ منبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خطیب ہندوستان، اصحاب فکر و فن، جلالت العلم، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اشتیاق صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ جلوہ گر ہیں۔ آج انہی کی بستی کی بات ہے، محلہ بھی مجھے لگتا قریبی ہے، اور مفتی فیضان صاحب سے کافی گہرے تعلق بھی ہیں، شاگرد بھی، اور مفتی فیضان صاحب مفتی اشتیاق صاحب قبلہ کے شاگرد رشید بھی ہیں۔ تعلق کا پتہ چلتا ہے، جبکہ ہندوستان میں یہ بہت ان خطبہ میں گنے جاتے ہیں جو خطبہ اصلاحی بیان کرتے ہیں، جن کو عوام و خواص سب پسند کرتے ہیں، انہی خطبہ میں آپ کا بھی نام آتا ہے الحمدللہ۔ تو تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ مجھ جیسے ناچیز حقیر کو جو دعوت ہوئی ہے وہ مفتی صاحب قبلہ ہی کی جانب سے ہوئی ہے، اور میری اور آپ کی ملاقات ہوئی۔ منبر شریف پر اور بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں ہی سب سے اچھا ہوں، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں اور حضرت کی مہمان نوازی ہے۔ حالانکہ میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے۔ اس طرف سے لے کر کے ادھر تک ابھی یہ بول رہے تھے
اب دیوانہ تو دیوانہ ہے، عاشق تو عاشق ہے۔ بہرحال مجھے آقا کی حدیث کا وہ جملہ یاد آتا ہے، منبر شریف پر علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ بیٹھے ہیں، نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں منبر شریف پر، ذرا جملہ دیکھیں، آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا بولو؟ ایک مرتبہ دیکھنا، آقا فرماتے ہیں مجھے احب الیہ من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مفتی فیضان صاحب کی والدہ کے اصال ثواب۔ اچھا وہ خاتون مرحومہ، وہ خود مفتی صاحب قبلہ، آپ کو تو زیادہ معلوم ہے، میں نے بھی نعیم بھائی سے سنا اور لوگوں سے، اکثر عورتوں کے، برا نہ مانیں، اکثر عورتوں کے اوقات یعنی ان کا وقت جو گزرتا ہے، اکثر عورتوں کا، اگر بیٹھیں گی دو چار اکٹھی ہو کر کے تو یا تو کسی کی برائی یا پھر کسی کے کپڑوں کی تعریف، مطلب کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہونی ہیں۔ توجہ رکھیں، مگر ان کی والدہ مرحومہ کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جب بھی اگر بیٹھا کرتی تھیں تو دینی باتیں کرتی تھیں، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے قرآن شریف پڑھا دیا، اور ایک بیٹے کو، اپنی آخرت کا انتظام تو ویسے ہی کر گئی وہ، اللہ قبول فرمائے، ایک بیٹے کو عالم مفتی بنا کر کے گئی۔ بند کر دو، بند کر دو، کوئی بات نہیں، آپ بند کر دو۔ محبت ماشاءاللہ نعیم بھائی ہیں، مفتی صاحب تو ہیں اسٹاف کے، واقعی ان کے گھرانے کو علماء کی صحبت ملی۔ تو میں کہہ رہا تھا بہت کم خاتون ایسی ہوتی ہیں، دیکھیے نماز پڑھ رہی تھی، کہیں جس کمرے میں بیٹھا میں نے کھانا کھایا، پیارے دنیا میں تو اللہ نے جتنی سانسیں لکھ دی ہیں رہنے ہی ہیں، اس کے بعد جانا، وہیں پہ لیٹ گئی، تسبیحات میں تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، تصویر رہ گئی، ایک یادیں رہ جاتی ہیں۔ کتنی عورتوں کا انہوں نے بھلا کیا، کتنی عورتیں جو ان کے پہناوے، چال و چلن، کیونکہ عورت کو معلوم ہوتا ہے، وہ اگر دیکھتی تھی کہ راستے سے کوئی بہن بھٹک رہی ہے تو کبھی میری تقریر، کبھی ان کی تقریر، کبھی کسی عالم کی تقریر، کبھی مفتی صاحب کے لگا کر کے موبائل میں سنوایا کہ ذرا یہ سنو، یہ سنو، یہ رات کے 2 بجے تک سنا۔ میں تو بیٹا بس، میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں، دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ اور یہ لوگ جتنے بھی آئے ہیں مسجدوں کے امام، آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کے گھر میں اگر قرآن کی ایک آیت لکھ کے لٹکا دو، چسپا کر دو، اللہ اس گھر میں برکتیں برکتیں، رحمتیں، نور، کوئی ادھر کو پاؤں نہیں کرتا ہے۔ تو جس کے سینے میں 6666 قرآن کی آیتیں ہوں، اس کے سینے کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم، اور یہاں کچھ طلبہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، عالماً او متعلماً، اگر کوئی عالم یا طالب علم، اور آسان کر دوں کوئی پڑھانے والا یا پڑھنے والا، کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا بھی نہ کرے، پڑھے بھی نہیں، مرہ کرے، خالی گزر جائے، کیا ہو جائے بولو؟
गुजर जाए और कोई आलिम या मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो आमना के लाल बयान फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अज़ाब उठा लेता है। कितने दिन के लिए बोलो? और जिनका बेटा अगर मुफ्ती हो तो 160 कुरान शरीफ पढ़ेगा। अल्लाह 1,75,000 कलमे शरीफ है। अब जरा गौर करो, इन्हें अपनी माँ की याद आती होगी। माँ ने क्योंकि पाला, पेट में रखा, दूध पिलाया, परवरिश की, पाला। कहा बेटा ऐसे करना। आज इनको वो बातें याद आती होंगी, आंखों में आंसू आते होंगे। तो ये मुफ्ती है, इन्हें दौलत याद ना आती होगी, इन्हें रुपया पैसा ना आता होगा। तन्हाई में जाते होंगे और कहते होंगे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करते होंगे, मौला वो मेरी माँ थी, माँ थी, माँ थी। ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, मगर तुझे तेरे महबूबों का वास्ता, ऐ अल्लाह तू मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। इसका बेटा मुफ्ती होकर के दुआएं। और आज कितने मुफ्ती इकट्ठे कर रही है, कितने उलमा आ गए। इससे बड़ी दौलत कुछ और छोड़ के जा सकती है। और वो हदीस भी है 3 चीजों के बारे में, सदका जारिया, या कोई ऐसी औलाद या दुआ जो उसके लिए दुआ करती रहे, साले औलाद, या फिर आलिम। अल्लाह प्यारे जरा गौर करो, हमें वो बातें भी याद है। खाली खाली जरा अपने ऊपर एक मर्तबा नजर मारे भाई और बहनें सब, फिर हम देखें हमारे कारनामे क्या है, हमारे करतूत क्या है। हाथ को देख ले, आंखों को देख ले, कान को देख ले, जबान को देख ले, पाँव को देख ले, अपनी नियतों को देख ले, अपने ख्यालात को देख ले, नजरिए को देख ले, फिर फैसला करना। फिर मेरे मौला को देखे हम कितनी नाफरमानियां करते हैं। अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, तुम्हारे यहाँ उसके यहाँ से पानी आता हो तो तुम पानी बंद कर देते हो, रास्ता बंद कर देते हो, दीवारें लगवा देते हो। मगर मेरा मौला वो है, परवरदिगार वो है, इतनी नाफरमानियां करते हैं फिर भी अल्लाह रिज़्क़ बंद नहीं करता, पानी बंद नहीं करता, हवा बंद नहीं करता। मेरा मौला फिर भी इतनी नेमतों से नवाजता है। मगर कहाँ आज मतलब इंसान देखे, तवज्जो रखें जरा। अगर कोई मुझे रुमाल दे दे तो कई मर्तबा शुक्रिया अदा करेंगे, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर किसी का घर मिलने का लालच है ना, तो खाना अपने घर खाएगा, कुल्ली उसके घर करेगा, इतने चक्कर लगाएगा उसके घर, इतने चक्कर। अगर उसके घर की मुर्गी भी बीमार हो गई ना तो सबको छोड़ देगा, पहले मुर्गी को पूछने जाएगा। इतना बड़ा मतलब इंसान। अगर जमीन मिलने को तो फिर देख लेना, या रुपया मिलने को देख लेना। मगर मेरे अल्लाह ने जो सांसें अता फरमाई, अंदर को बाहर को, अंदर को बाहर को, ये सांसें ले रहे हो तभी तो तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, कान भी तुम्हारे काम कर रहे हैं, आंखें भी तुम्हारी काम कर रही हैं।
اور اگر سانسیں رک جائیں، اب ان سے کہو کتاب پڑھو، انہیں دکھے گا، بولیں گی، کان سنیں گے، کان ہے مگر اب کام کے نہیں، آنکھ ہے کام نہیں کر رہی، زبان ہے کام نہیں کر رہی، صرف اگر سانسیں چل رہی ہے تو سب کچھ کام ہے۔ مگر سنو یہ سانسیں دی کس نے، ذرا غور کرو پیارے، یہ سانسیں تمہیں ملی کہاں سے، یہ سانسیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اب ذرا دیکھو اپنے اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہو، کیا ہر سانس پہ شکریہ ادا کرتے ہو؟ مگر کہاں، اتنے ناشکر ہیں، اتنے ناشکر ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور لوگوں کم سے کم اگر شکر ادا کر لو تو میں تمہیں طریقہ بتاؤں، 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری دیا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، فجر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، ظہر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ 8 دن جا کے نہیں جھانکتا مسجد کو، 8 دن جمعے کی نماز پڑھتا، بس 8 دن ختم۔ اور اگر کوئی نہ بیماری لگ جائے، اللہ نہ کرے، یا کوئی پریشانی آ جائے نا، تو سر پکڑ کے بیٹھے گا اور کہے گا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ چھوٹتے ہی کہتا پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی، کون سی غلطی میں نے ایسی کر دی۔ اس سے یہ پوچھو تو قدم قدم پہ تو غلطی کر رہے، تیری اچھی کون سی بات ہے؟ دل اتنا کالا، اتنا کالا، اتنا کالا، اندر سے نرا حسد بھرا پڑا، نرا حسد۔ ویسے مسکرا گئے کہنا بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو، اور نگاہ پھیرتے ہی جیسے ہی چہرہ پھرا فوراً برائی شروع کر دی، اندر سے بالکل کالا ہے، کالا۔ اور اگر بات آ جائے تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نا ایسے فتوے دیتا کہ مت پوچھو، مگر اپنے آپ کو ذرا ایک مرتبہ ترازو میں تولو۔ وہ ترازو کیا ہوگی؟ توجہ رکھنا، ترازو میں تولو کہ کتنا علم ہمارے پاس ہے، زمین تم جوت لیتے ہو، بو لیتے ہو، تجارت کر لیتے ہو، دکان بیچ لیتے ہو، گھر بنا لیتے ہو، بجلی کا بل جمع کر دیتے ہو، سارے کام کر لیتے ہو، مگر یہی مسلمان یہاں سے اتنے، اگر نماز جنازہ کا نمبر آ جائے تو جنازہ سامنے رکھا ہوتا، نماز پڑھنے والے آتے، یہاں پر دیکھ لینا نماز ہو رہی ہے تو 10-20 ادھر کھڑے ہوئے رہ جاتے ہیں اور 10-20 ادھر کھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ نماز جنازہ یاد نہیں، گئے ہیں صاحب سفید کپڑے پہن کے، ٹوپی لگا کے، کپڑے رومال ڈال کے، کہاں گئے؟ فلاں کے انتقال میں جا رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں، اور نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کیوں گیا بھائی تو؟ اس چکر میں کہ دیکھو عورت پک رہے نہیں پک رہے، بریانی پک رہی ہے نہیں پک رہی ہے، تیجے میں اگر گیا ہے یا نماز جنازہ میں گیا ہے، بتاؤں کیا انداز ہے؟ پتہ چل گیا گھر میں کہ خالو کا انتقال ہو گیا، صاحب فوراً خبر بھی جا دی، جا بیٹا بلا اپنے ابا کو، خالو کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھی کام چھوڑ کے آ گیا، آنے کے بعد بیوی نے کپڑے نکال دیے، کہ وہ خالو کا انتقال ہو گیا، چلو نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے، سب کچھ، دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں خالو کے انتقال۔ اور جیسے ہی خالو کے انتقال میں پہنچے تو اس نے تو اپنا برقع پھینکا ادھر کو اور دروازے سے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ پورے محلے والے سمجھے سب سے زیادہ محبت خالو سے اسی کو تھی، اور نرا ناٹک، نرا ڈھونگ، آنسو ایک نہیں ہے، چیخ جا رہی ہے، وہاں تک جتنی رو رہی تھی وہ بھی منہ دیکھ رہی ہے، یہ تو ہمارے باپ نے
یہ تو ہم سے بھی آگے. اب اس سے پوچھو تو خالو کو آرام پہنچانے گئی ہے, تکلیف دینے گئی ہے. پہلے ہی 2-4 پٹیاں پکڑ کر, چارپائی کی پٹی پکڑ کر رو رہی تھی, جو کمی تھی تو یہ خالو کی بھتیجی آ گئی, یہ بھانجی جو بھی, یہ اور چیخیں ماں. اور وہ خالو کا بھانجا, اس کا کیا, وہ بھی تو سنو, وہ اندر نہیں گیا, وہ باہر لال کرسیوں پہ بیٹھ کے وہ بیڑیاں کھینچ رہا ہو. کائے کو تم نے کام چھوڑا تھا اپنا, اور موٹر سائیکل میں 1 لیٹر تیل پھونک دیا اور وہاں منڈل پھونک رہا. کرسیوں میں بیٹھ کے بیڑی پیتے پیتے منہ میں بدبو آ رہی ہے, اور یہ بیڑیوں پہ بیڑیاں کھینچ رہی ہے, وہ ادھر دہاڑ رہی ہے. آقا فرماتے اگر بیان کر کر کے رو, اور میرا جھوٹ بول بول کر رو رہی, ارے تم تو ایسے تھے, بنا بنا کے بول رہی. مردے کے پاس اگر آواز سے چیخ چیخ کر رو رو کر روسی نہ پیٹو تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس سے پوچھو کیا آرام پہنچا, ادھر وہ بیڑی کھینچ رہا جو باہر بیٹھا ہوا, اسے کیا آرام پہنچا. چلے گئے نماز جنازہ کے لیے, جنازہ جا رہا تھا, ادھر وہ روتی رہ گئی, یہ پیچھے پیچھے گیا, اس نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی, ہاتھ جاڑ کے آ گیا. بریانی پک رہی تھی 2 پلیٹیں اور مار گیا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں اسی مجمع میں, اگر میں ان سے نماز جنازہ سن لوں تو یاد نہیں ہوں. توجہ رکھیں, نماز جنازہ یاد نہیں. کھیت خوب جوت لے گا, کھیت کی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے چکروٹ کاٹتے کاٹتے, آدھا انہوں نے کاٹ لیا, آدھا انہوں نے, اتنی میٹ چھوڑی ہے اتنی سے, اور صبح کو جب جاتا تب بھی پھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہا, ابھی بھی اس کا دل نہیں بھرا. مگر نماز جنازہ یاد نہیں. ایک ہی نماز ہے, ایک ہی نماز, بس نیت باندھی, اللہ اکبر, درود پڑھے, اللہ اکبر, سمجھ میں آ رہی, سب ثنا پڑھی, اللہ اکبر, درود پڑھے, اللہ اکبر, دعا پڑھے, اللہ اکبر, سلام پھیر دیا. 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, مگر نماز جنازہ ہی. نماز جنازہ تو چھوڑو, اگر یہاں سے وہاں آگے تک پوچھ لوں نا کہ مردے کو جب قبر میں لٹاتے ہیں اس کے بعد جو مٹی دیتے, مٹی دینے کی دعا سنا, وہ بھی یاد نہیں ہوگی. ایک جگہ تھے, صاحب کو ہم سے بڑے محبت کرتے تھے, تو ان کے بچوں نے ہمیں بلا لیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. سننے کی بات, جیسے ہی نماز جنازہ پڑھا, گرمی کا موسم, گاؤں کا نام نہیں لوں گا ورنہ آ جاتا موبائل میں, تو نماز جنازہ پڑھا دی ہم نے. گرمی ہو رہی تھی, میں نے کہا مٹی ابھی بعد میں دوں گا. آم کا پیڑ کھڑا تھا, اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے, میں بھی اسی پیڑ کی چھائی میں کھڑا ہو گیا, میرے سہارے میری وجہ سے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے. اب جب لوگ کم ہوئے تو پھر میں مٹی دینے چلا. ایک صاحب میرے آگے مٹی دینے کے لیے آ گئے, جیسے ہی آئے انہوں نے آستین چڑھائی, مفتی صاحب قبلہ, اور چڑھانے کے بعد انہوں نے اٹھائی مٹی بھر کے, اور کافی دیر ہلتے رہے, پڑھتے رہے, اور مجھے لگ رہی تھی گرمی, میں پیچھے کھڑا ہوں. اب وہ آگے ہلتے رہے, پڑھتے رہے, ہلتے رہے, 3-4 منٹ, اور وہ ہاتھ اٹھا کے, اور جب ماری پھونک ایسا کر کے پھر ڈالی انہوں نے ایک مٹی, پھر ایسے ہی 2-3 منٹ. میں سمجھ گیا ان کے دعا یاد نہیں, کیونکہ اتنی لمبی ہے ہی نہیں. کتنی بڑی ہے, منہا خلقناکم, اور یہ تو ہلتے ہی رہے, کافی دیر ہلتے رہے. میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہوں ان کو بھی. جیسے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ختم. اور یہ پہلی مٹی میں کافی دیر ہلتے رہے. جب دے دی میں نے بھی جلدی سے مٹی دی, اور میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ, اور 2-4 لوگ ہٹے. میں نے کہا دعا سناؤ, تو بولے آپ کون ہو؟ میں نے کہا جس نے نماز جنازہ پڑھائی وہی ہوں. اچھا, بولے حضرت, بولے حضرت وہ ابھی جو ہے نا کچی ہے تھوڑی میرے. میں نے کہا تیری کچی 5 منٹ میں ہوئی ہے, اور اوپر سے جھوٹ. بولا تھوڑی سی کچی ہے, ابھی کچی. میں نے کہا وہ کچی سنا. کتنی کچی؟
आती है? बोले हजरत वो भी पूरी याद नहीं है, आधी याद हुई है। मैंने कहा आधी? मैंने कहा थोड़ी शर्म करो। अल्लाह अल्लाह जब मुसलमानों के हमें वही बात याद नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा? सुभाना पढ़ ली, दुरूद पढ़ ली, दुआ पढ़ ली, और दुआ इतनी प्यारी है ना, अगर तर्जमा सुन लोगे ना, मुश्किल से 1-1.5 मिनट की दुआ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतनी दुआ आधों के याद नहीं होगी, याद होगी। एक मर्तबा गिरबान में झांके तो यार हम है कहां? गैर लोग पूरा कुरान पढ़ रहे, छान रहे, वो बरकत के लिए नहीं, नफरत के लिए पढ़ रहे, उसमें कमी निकालने के लिए पढ़ रहे। तभी तो कोई पढ़ के आता तो हजरत आयशा पे उंगली उठाता, कोई हुजूर पे उंगली उठाता, कोई सहाबा की आपस की लड़ाई उन पे उंगली उठाता, कोई किसी चीज। और तुम्हें इतना ही पता नहीं है कितने मुर्दे दफना दिए, मिट्टी तक देने की दुआ याद नहीं, नमाज जनाजा याद नहीं। कल से ही लग जाए अपने ऊपर, आखिरत की तैयारी शुरू कर दे, आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर दे और अच्छे काम करना शुरू कर दे, वरना हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। प्यारे आज तो हमारे हाथ पांवों में जान है, आज हमारी आंखों में रोशनी है, आज हमारा दिल और दिमाग काम कर रहे हैं, आज ही से बिल्कुल शुरू हो जाए। एक मजजूब था, मजजूब कब्रिस्तान में रहता था। कहाँ रहता था? कब्रिस्तान में रहता था। लोग उसे पागल समझते थे, दीवाना समझते थे, कहते थे कितना बड़ा पागल है, दीवाना। बादशाह ने बुलाया, सारे लोग जमा हुए और कहा चलो आज कहे की महफिल होगी, हंसी मजाक की महफिल। कहा ठीक है। वो मजजूब जा रहे थे, निकल के उसको बुला लिया, बोला इधर आओ बाबा। पहुंच गए, कहा ये बताओ, ये रुमाल मेरा ले लो, ये कपड़ा ले लो, और ये कपड़ा हम सब लोगों को देखो, सबके चेहरे को पहचानो, जो हम में सबसे ज्यादा बेवकूफ है उसी के गले में डाल दो। उन्होंने कहा ठीक है, कपड़ा ले लिया, इन्हें देखा, इन्हें देखा, इन्हें देखा, सब डर रहे हैं कि मेरे गले में ना आ जाए, मेरे गले में ना आ जाए, वरना मेरी आ गई, सब लोग मजाक बनाएंगे। मगर उसने किसी के गले में नहीं डाला, अपने गले में डाला और कब्रिस्तान को निकल गया। सारे लोगों ने ठंडी सांस ली, कहा अच्छा आज इनने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। उन्होंने रुमाल मुड़ी मुड़ी किया और उसे कब्र में रख दिया। दिन गुजरते गए, कुछ दिन के बाद बादशाह की तबीयत खराब हुई, सारे लोग देखने गए, मैं भी, तुम भी, ये भी, वो भी, सब देखने गए। जैसे ही देखने गए उन्हें भी पता चला, बोले चलो हम भी चल रहे हैं। हकीमों ने, डॉक्टरों ने, जो भी थे उन्होंने मना कर दिया, कहा बादशाह से कह दिया अब तुम्हारे इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, जो तुम्हें खाओ, जो तबीयत चाहे पियो, अब कोई इलाज नहीं है तुम्हारा। उसे यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। ये चला गया मजजूब और जाने के बाद कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या हाल है? उस बादशाह से कहा क्या हाल है? बादशाह रो करके कहने लगा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा बाबा हाल मत पूछो, अब हम नहीं बचेंगे, हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब हम जा रहे हैं। फकीर बोला, वो वही पागल जिसे कह रहे थे मजजूब, वो बोला बादशाह साहब कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वो बादशाह कहने लगा बाबा
اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا. اللہ اللہ. وہ مجذوب کہنے لگا واپس کب آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ او بابا میں کبھی نہیں آؤں گا، اب تو جا رہا ہوں اب واپس کبھی نہیں آؤں گا. یہ مجذوب کہنے لگا اچھی بات ہے چلے جاؤ، مگر یہ بتاؤ تم نے وہاں پر بلڈنگ بنوا دی ہوگی، تم نے وہاں پہ محل بنوا دیا ہوگا، وہاں پر تم نے سپاہی بھیج دیے ہوں گے، جہاں جا رہے ہو وہاں پر تمہارے خادم ہوں گے، سارا التزام ہوگا. بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے کہنے لگا او بابا میں نے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. وہ مجذوب بولا بس تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ ابھی چلے جاؤ. جلدی سے دوڑتا ہوا قبرستان گیا اور وہی رومال لایا جو اس دن بادشاہ نے دیا تھا، قبر میں سے نکال کے لایا اور لا کر کے دوڑتا ہوا. سب کہہ رہے کہ پاگل کو کیا ہوا، مگر پاگل نہیں تھا، سبق دے رہا تھا. سبق پیارو میں تمہیں سبق دے رہا ہوں، یاد رکھنا آج کے بعد. وہ بابا جو مجذوب تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے بادشاہ کے گلے میں رومال ڈال دیا اور کہنے لگا بادشاہ میں دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف تلاش رہا تھا مگر مجھے نہیں ملا، آج مل گیا. او بادشاہ کان کھول کے سن لو، دنیا میں تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، اس لیے دولت تمہارے پاس تھی، شہرت تمہارے پاس تھی، اور ہاتھ پاؤں میں طاقت تمہارے پاس تھی، ساری چیزیں تھی، مگر پھر بھی تم آخرت کی تیاری نہیں کر پائے. تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. میں تمہیں بے وقوف تو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مگر خود فیصلہ کر سکتے ہو اگر ہم آخرت کی تیاری نہ کریں تو ہم کون ہیں. اور یہ بھی کنفرم ہو گیا پکا کہ جانا ہے. چلو بھائی شک و شبہ ہوتا یا کسی طریقے کی کوئی بات ہوتی، مگر یہ فائنل ہے، چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو، سب یہی کہیں گے جانا ہے. تو جہاں جانا ہے ایمان ہمارا ہے کہ دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، تو پھر وہاں آخرت کی ہم تیاری کیوں نہ کریں. اپنے مکان کو اچھا کرنے کے لیے روپیے کی ضرورت، پیسے کی ضرورت اور سیمنٹ سریے کی ضرورت، مگر آخرت میں تمہارا سیمنٹ سریا روپیہ پیسہ جو ہوگا وہ تمہاری اچھائیاں ہوں گی، وہ تمہارے نیک کام ہوں گے، وہ تمہارے اچھے عمل ہوں گے. او اللہ کے بندو آج تم مال سے لوگوں کو ستاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ستاتے ہو، اپنی آنکھوں سے ستاتے ہو. کتنے نوجوان ہیں ذرا اپنی آنکھوں پہ غور کرو، چھتوں پہ جھانکتے ہیں، اب دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں. کتنے نوجوان ہیں یہ آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں پیارے پوری دنیا کا فرمان ایک طرف مگر میرے نبی کا فرمان ایک طرف. نبی فرماتے ہیں ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا جائے گا. یہ آنکھیں جو آج لڑکیوں کی طرف، عورتوں کی طرف، غیر عورتوں کی طرف جو آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں یہ پھوڑ دی جائیں گی. کبھی سوچا یہ جو شراب پی پی کے بیئر کا نام دے رہا ہو، بیئر پی پی کر کے، تلے ہوئے مرغے پی پی کر کے جو باڈی بنا رہے ہو، نہ نماز کے لیے ہے، نہ دین اور اسلام کے لیے، نہ ماں باپ کی خدمت گائے کے لیے ہے، پھر یہ کہاں کام میں آئے گی؟ کہیں کام میں نہیں آئے گی. یہ قبر کے سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے گی. کہتے ہیں بعض ایسے بھی کہہ کے چل دیتا ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا. جو کیا دیکھے گا؟ کیا ہے ہمت ہمارے اندر؟ جو ہوگا کیا دیکھے گا؟ اللہ 1-2 انچ کا بچھو اگر کہیں پرانی
پرانی دیوار میں سے نکل کے آ کے کسی کے کاٹ لے تو انگلی پکڑے پھرتا ہے، بند لگائے پھرتا، ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دو، مفتی صاحب دم کر دو، اس کو جھاڑ پھونک کر دو، اس کا زہر رات بھر سونے نہیں دیتا ہے، 2 انچ کا بچھو، اللہ اللہ ذرا قبر کے سانپ اور بچھوؤں کے بارے میں سنو، بختی اونٹ کی برابر بچھو ہوگا، ارے یہ دنیا کا بچھو اگر ایک مرتبہ ڈنک مار لے تو رات بھر سونے نہیں دیتا، مگر نبی فرماتے جہنم کا وہ جو قبر کا بچھو ہوگا، ارے اگر ایک مرتبہ ڈنک مار دے تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 70,000 سال تک دل بدل دل بدل دل بدل اس کا زہر اوپر کو چڑھتا